زبان جیسی چیز جسے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس زبان میں گٹکھا کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اس زبان میں نشہ آور چیزیں ڈالتے ہوئے اپنی صحت اور اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے میں شرم نہیں آتی؟ اے گٹکھا کھانے والے میرے نوجوانوں، اے تمباکو اور سگریٹ اور بیڑی کے دیوانے میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے جسم پر رحم کرو، اپنی جان پر رحم کرو، اپنی زندگی پر رحم کرو۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی برباد کرنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ چلتا پھرتا نوجوان کینسر کا مریض ہو جاتا ہے، ٹی بی کا مریض ہو جاتا ہے۔ کتنے نوجوانوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بنارس میں میرے جاننے والوں نے، میرے رشتہ داروں نے کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا، بہت کم عمر میں 20-25 سال کی عمر میں کوئی کینسر کا مریض بن کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر گیا، کوئی ٹی بی کا مریض بن کر کے تڑپ تڑپ کر کے بستر پہ مر گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، تندرستی اگر آج اللہ نے آپ کو دی ہے، کل یہ تندرستی ہوگی کہ نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب تک یہ تندرستی ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ اللہ نے 10 کوالٹی بیان کی، اور اللہ نے 10 کوالٹی کے لیے مردوں کا بھی بیان کیا، عورت کا بھی بیان کیا، دونوں کو ساتھ ساتھ میں بیان کیا۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد، اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ آیت اتر گئی اور اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے نبی کی بیوی، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان نیکی کے معاملے میں کوئی تفریق نہیں، ہاں دائرے الگ الگ ہیں، اسلام میں دائرے الگ الگ ہیں، مرد کے کام کرنے کا دائرہ الگ ہے، عورت کے کام کرنے کا دائرہ الگ ہے۔ مرد کمائے گا، مرد کاروبار کرے گا، مرد بزنس کرے گا، اور عورت اس کے گھر کی حفاظت کرے گی۔ عورت ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی، ایک اچھی بیٹی بنے گی۔ اور یاد رکھو میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اگر گھر کو صحیح طریقے سے سنبھال لیں تو اس گھر سے انشاءاللہ یہ ساری برائیاں آج دور ہو جائیں گی، یہ ساری برائیاں دور ہو جائیں گی اگر عورتیں دین کی جانکار بن جائیں۔ آج افسوس کی بات ہے، دین کی بڑی موٹی موٹی باتیں ہماری عورتوں کو نہیں معلوم ہے، اور یہ جو واقعات ہم سن رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، کیوں یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ کیونکہ دین کی کمی ہے۔ پاکستانی سیریل بہت دیکھا جا رہا ہے ہمارے گھروں میں، یہ سیریل ہمارے گھر کی عورتوں کو بے حیا بنا رہے ہیں، بے غیرت بنا رہے ہیں، ساس کو بہو پر ظلم کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، شوہر کے ساتھ غداری کرنے اور بے وفائی کرنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، گھروں کو بے حیائی سے بھر رہے ہیں۔ اپنے گھروں کو سیریلوں سے آباد نہ کرو، اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو جس طریقے سے آپ نے موبائل لا کے دیا، ٹی وی لا کے دیا، اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی جانکاری لا کے دو، ان کو یوٹیوب پر دین کی باتیں سناؤ، ان کو دین کے دروس سکھاؤ، ان کو دین کی کتابیں لا کر کے دو۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے، جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کو یاد کیا کرو۔